الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد باب قول اللہ تعالی وهو علد الخصام. باب اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں فرمانا اور وہ بڑا سخت جھگڑالو ہے. قرآن کی آیت ہے وهو علد الخصام، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت سخت جھگڑالو ہے. اسی آیت کی ٹکڑے کا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب دیا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اخنس کے بارے میں نازل ہوئی جو عام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام کا دعویٰ کر کے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. سوال یہ ہے کہ باتیں وہ میٹھی میٹھی کرتا تھا، لیکن اس کے بارے میں قرآن کا یہ فرمانا کہ وہ بڑا سخت جھگڑالو ہے. بات سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر غور کریں تو بہت ہی باریک بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ بظاہر تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اندر سے اس کے اندر نفاق تھا، یعنی یہ کہ اندر سے مسلمان نہیں تھا. تو ایک طرف مسلمانوں کے پاس آتا کہتا میں مسلمان ہوں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہوں، اور دوسرے طرف میں مسلمان نہیں ہوں. یہ وہ جو چیز ہوتی ہے اس کو دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دھرم اور کوئی بھی انصاف پسند آدمی اس کو اچھا نہیں مانتا. کوئی کہے گا یار یہ کون سا طریقہ ہے، ایک طرف کہتا ہوں مسلمان ہیں، دوسری طرف کہتا ہوں صاحب کافر ہیں، اس پر کوئی اچھا نہیں بات ہے. تیسری چیز یہ فطرت کے خلاف ہے. انسانیت کا جو فطرت ہے نا، کہنا صاحب ایک پر اگر چلنا ہی ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا نا اسلام تو ایک پر چلو، کیوں دونوں طرف جا رہے ہو. تو گویا یہ بندہ اپنے فطرت سے جھگڑا کر رہا ہے، اور فطرت سے جھگڑا کرنے والوں کو یہ کہا جائے گا نا کہ بندہ اس قدر جھگڑالو ہے کہ اپنے فطرت کو بھی نہیں چھوڑتے. آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو اپنے گھر میں سب سے جھگڑا کرتا ہے، ابو سے بھی جھگڑا کرتا ہے، ممی سے بھی کرتا ہے، بھائیوں سے، سب سے کرتا ہے. تو جب وہ سب سے کرتا ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا کہ جو باپ سے جھگڑا کرنے میں نہیں چکتا ہے، جو بہن سے جھگڑا کرنے میں نہیں چکتا ہے، جو بیوی سے جھگڑا کرنے میں نہیں چکتا ہے، تو پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. تو ایسے یہ بندہ جو فطرت سے جھگڑا کرتا ہے نا تو پھر وہ کسی سے نہیں، یعنی جب بھی موقع ملے گا تو وہ چھوڑے گا نہیں. اسی کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور اسی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے. حدیث نمبر 2457. عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتی ہے، قال آپ نے فرمایا اتنا ابغض الرجال الی اللہ علد الخصم، کہ یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ، سب سے زیادہ اللہ کو جو ناپسند ہیں بندوں میں سے، یہ ہوتا سب سے پسند لوگ، اچھے لوگ، اور ایک سب سے ناپسند لوگ جن کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا، وہ ہے سخت جھگڑالو لوگ. یعنی جو بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہیں نا ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اللہ چاہتے ہیں ہمارے سب بندے ہیں، تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ ہمارے بندوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اچھے طریقے سے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے نا. تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ ہمارے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو پھر اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اور جو بندہ اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کرتا بلکہ بات بات پر جھگڑا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. جیسے ڈبل اسٹینڈ، ایک صاحب میں کسی آدمی سے کہ صاحب میں آپ سے تو بڑا محبت کرتا ہوں
اور یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا اس سے میں محبت نہیں کرتا، مجھے سخت قسم کی نفرت ہے. تو باپ نے کہا یہ کون سی لاجک ہے بھائی، مجھ سے محبت اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم نفرت. ہاں ایک سمجھ میں کہ ایک دو چار بیٹے ایک نالائق ہے تو سمجھ میں آئی کہ اس کے نالائق ہونے کی وجہ سے آپ اس سے نفرت کرو، سمجھ میں آ رہا. لیکن یہ لائق ہے نا، مجھ سے نہ محبت اور اس لائق بیٹے سے نہ محبت، یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں. تو یہ نہیں کہتا تم مجھ سے محبت کرو اور ہمارے بندوں سے نفرت کرو، یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. تو اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ بندہ یعنی بات بات پر جھگڑا کرے، جھگڑا اچھی چیز نہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر مجھے حکم دیا فصبر صبر جمیلا، اے نبی آپ اچھی طرح صبر کیجیے. صبر بھی ایک چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے اہل علم کا تذکرہ کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب پڑھے لکھے لوگوں کی ملاقات جاہلوں سے ہوتی ہے نا تو الجھتے نہیں ہیں، وہ اعراض کر جاتے ہیں. تو جتنا پڑھا لکھا جو رہے گا وہ جھگڑا نہیں کرے گا، اور جتنا بڑا جو جاہل رہے گا نا وہ جھگڑا کرے گا. اس لیے جب جاہل اکٹھا ہوتے ہیں نا تو جھگڑے ہی ہوتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ نظر انداز کرتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور خاص طور پر گھروں میں آپ دیکھیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، جہاں بھابھی رہتی ہے، نند رہتی ہے، ساس جیٹھانی، یہ سب ایک ساتھ، تو ان کے آپ دیکھیں گے چونکہ آپس میں بڑی چپکی چلتی ہے ایک دوسرے کے خلاف. اگر سارے لوگ اکٹھا رہ کر بڑے پیار محبت سے رہ جائے نا کہ دنیا کے بڑے اچھے لوگ یہ آپ سمجھ لیں کہ جس گھر میں ساس بھی ہو، نند بھی ہو، بھابھی بھی ہو، جیٹھانی ہو، دیورانی سب ہو اور بڑی پیار محبت سے رہ ہیں، یہ دنیا کے بڑے نیک اور اچھے لوگ ہیں. کیا یہ لوگ اکٹھا ہو کر بڑے پیار محبت سے رہے، ورنہ ہوتا نہیں. تو ان کی جو زندگی ہوتی ہے آپس میں بڑی چپکیس کی زندگی ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوتا ہے. ایک نے اگر کوئی جملہ بولا اور دوسرے کو تکلیف پہنچا تو سامنے والے سوچتے ہیں کہ میں کوئی ایسا لفظ استعمال کروں اس سے زیادہ تکلیف اس کو پہنچے. یعنی صبر نام کی کوئی چیز نہیں. یہی تو جھگڑا ہے نا کہ آپ کے اندر برداشت کا بالکل مانتا ہی نہیں ہے. خلاصے کلام یہ ہے کہ جھگڑا کرنے والے اللہ کو پسند نہیں اور نقصان بھی ہے. آپ دیکھیں ایک بندہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو خوش کر دیتا ہے. اور ایک وہ بندہ جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے. تو یہ ہے کہ ایک بندہ جو بات بات پر جھگڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کو الجھتا ہے، نتیجے جانتے کیا ہوتا ہے پورا سماج سے وہ بائیکاٹ ہو جاتا ہے، سماج کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں رہتا. نتیجہ دنیاوی طور پر اس کا نقصان ہے کہ وہ بندہ جو سماج سے کٹ گیا وہ سماج میں کیا کام کرے گا. وہ صرف اپنا پیٹ پال سکتا ہے، باقی قوم کی خدمت، ملک کی خدمت، سماج کی خدمت، دین کی خدمت کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ سماج سے جو کرے گا وہ سماج کے لیے کیا کرے گا. تو اسی لیے ایسی حرکتیں کرنے والے اللہ کے نگاہ میں سکتا پسند ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جھگڑے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور ایسے ہی صبر کے ساتھ زندگی گزار لینی چاہیے جہاں تک صبر کی چانس رہے. لیکن ایک الگ چیز ہے جہاں ایمان کا خطرہ ہو جائے، جہاں اسلام کا خطرہ ہو جائے، جہاں جان مال کا خطرہ ہو جائے، وہاں صبر نہیں. صبر کا مطلب ہے کہ یہاں صبر کر لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی بگڑنے والا نہیں ہے، کوئی نقصان. ایسی جگہوں میں نظر انداز کرنا چاہیے. یعنی نظر انداز کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، جھگڑا کرنا نہ سیکھیں. جھگڑا کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کو رب سے دعا ہے کہ العالمین کو دیکھا ہے کہ سنی جانا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.